ضاقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں. آپ سب کو سمیناز ورلڈ میں ویلکم کہتی ہوں. دوستو، آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج ہم اسلامی سال کے آغاز اور محرم الحرام کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے. تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ سب کو نئے اسلامی سال کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہمارے لیے خیر و برکت، رحمت، صحت، رزق اور کامیابی کا سال بنائے. آمین ثم آمین. دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کو ایک اہم بات شیئر کرنا چاہتی ہوں. جیسا کہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو دوستو سمیناز ورلڈ کی طرف سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ محرم الحرام کے پہلے 10 دن ہم اپنی کلیکشن کے باقاعدہ ماڈل شوٹس، پروموشنل ویڈیوز نہیں کریں گے. انشاءاللہ ان دنوں میں اسلامی معلومات، تاریخ، اسلام اور محرم الحرام کی فضیلت اور اپنے اصلاح سے متعلق موضوعات پر گفتگو کریں گے. تو دوستو، جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ اپنے لیے منصوبے بناتے ہیں. کوئی کاروبار کے بارے میں سوچتا ہے تو کوئی ملازمت کے بارے میں، کوئی تعلیم کے بارے میں. لیکن مسلمان کے لیے یہ سب سے اہم سوال ہے کہ بلکہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کے کتنا قریب ہوں، میرے اعمال کتنے بہترین ہوئے، میں نے گزشتہ سال اپنے اللہ تعالیٰ کو، یعنی گزشتہ سال سے اپنے اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی رکھا. لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم سوال یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کے کتنا قریب ہوں، میرے اعمال کتنے بہتر ہوئے، میں نے گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی رکھا. دوستو، یہی سوچ اسلامی سال کو خاص بناتی ہے. تو اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے. محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. یہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک عظیم پیغام ہے. یہ پیغام ہے عبادت کا، یہ پیغام ہے قربانی کا، یہ پیغام ہے صبر کا، یہ پیغام ہے حق پر قائم رہنے کا. دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کب شروع ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب اسلامی ریاست وسیع ہوئی تو خطوط اور سرکاری دستاویزات پر تاریخ درج کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کا اپنا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے. تو کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو بنیادی بنانے کی رائے دی، کسی نے نبوت آغاز کو، اور کسی نے وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. لیکن آخر کار سب نے اس بات پر اتفاق کیا
کہ ہجرت مدینہ اسلامی تاریخ کا سب سے اہم موضوع ہونا چاہیے. اسی لیے اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہجرت بنایا گیا. اگرچہ ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، سال کا آغاز محرم سے مقرر کیا گیا ہے. تو دوستو ذرا سوچئے، آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دیں. انہوں نے اپنے گھر چھوڑے، اپنے مال چھوڑے، اپنی زمینیں چھوڑیں، اپنا کاروبار چھوڑا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. ہمیں بھی اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھیں. دوستو، محرم الحرام ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں قرآن پاک میں حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے. نمبر 1 ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب. ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی اہمیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ فرمایا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. دوستو سوچئے، جس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیا جائے اس کی عظمت کتنی زیادہ ہوگی. دوستو، محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت ہے. ہم سارا سال دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی پیسے کی طرف تو کبھی کاروبار کی طرف تو کبھی لوگوں کی فکر، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے. محرم ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا موقع دیتا ہے. آئیے چند سوال آج ہم خود سے، اپنی ذات سے پوچھتے ہیں. کیا میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں؟ کیا میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں؟ کیا میں والدین کا احترام کرتا ہوں؟ کیا میرے دل میں حسد ہے؟ کیا میں غیبت کرتا ہوں؟ تو دوستو، اگر ان سوالوں کے جواب ہمیں پریشان کر رہے ہیں تو یہی وقت ہے توبہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے. یہ نیا اسلامی سال بھی اللہ کی طرف سے ایک نئی فرصت ہے، ایک نئی شروعات ہے، ایک نیا موقع ہے. تو دوستو، محرم کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے. صبر صرف مصیبت برداشت کرنا نہیں ہوتا، صبر اللہ کی اطاعت پر قائم رہنے کا نام ہے. نماز کے لیے وقت نکالنا صبر ہے، حرام کمائی سے بچنا صبر ہے، غصے کو قابو کرنا صبر ہے، معاف کرنا صبر ہے. آج سے ہم ایک عہد کریں، ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے قرآن پاک سے تعلق مضبوط کریں گے، ہم غیبت اور حسد سے بچیں گے، ہم کسی کا حق نہیں ماریں گے، ہم دوستوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ہم اپنے دل کو صاف رکھیں گے اور ہم اپنے رب کو راضی رکھنے کی کوشش کریں گے. یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا اسلام ہے. دوستو، نیا اسلامی سال ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ وقت بہت قیمتی ہے. جو دن گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا، جو لمحہ گزر گیا وہ دوبارہ نہیں ملے گا. اس لیے ہر دن کو قیمتی بنائیں، ہر دن کو
نیک عمل کریں، ہر دن کو ایک انسان کے لیے آسانی پیدا کریں۔ میرے پیارے دوستو، آج محرم الحرام کے پہلے دن اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا فرمائے اور اس نئے اسلامی سال کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سال بنائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ سمیناز ورلڈ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ 2 محرم الحرام کو ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ تاریخ کے بارے میں، محرم کے بارے میں ہم آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے، تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا بلاگ کیسا لگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔